رددي يا جبال، رددي يا سهول، أننا بانفعال نقتدي بالرسول. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسأل بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، ارحم أمة حبيبك وتجاوز عن أمة حبيبك واغفر لأمة حبيبك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وتوفنا مع الأبرار. ربنا أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم مغفرتك أوسع عندنا من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اهد أمة حبيبك وارحم أمة حبيبك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ لاکھوں کا یہ مجمع جس میں بڑی عمر والے بوڑھے بیمار بھی ہیں، اور اے اللہ ادھیڑ عمر والے بھی ہیں، اور یہ نوجوان بھی ہیں، اور اے اللہ یہ بچے بھی ہیں، اس میں نوجوان اور بچے بھی ہیں، سب کے سب 3 دن سے اور کچھ رات سے اے اللہ اس میدان میں تجھ سے تیری رضا لینے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنے گناہوں کے ڈھیروں کو لے کر آئے ہیں. اے اللہ تو پاک کرنے والا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو ہم سے خطائیں ہوئی معاف فرما دے. تیری زمین پر رہتے ہوئے اے اللہ جو سرکشی ہم نے کی اور خواہشات پر چلے، تو کریم رب ہے اور تو معافی سے خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہم پاپی مجرم ہیں اور اپنے جرموں کا اعتراف کرنے والے ہیں. تیرے علاوہ کوئی ہماری سننے والا نہیں
اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج تک جو خطائیں ہوئی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے سب گھر والوں کے لیے، تعلق والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور تو معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تو معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے، سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تیرے دین سے دور ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے۔ اے اللہ پوری دنیا نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے اور سب اس کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو بچانے والا ہے۔ اے اللہ اس امت کے لیے تیرے نبی کے آنسو بہے ہیں اور تیرے نبی نے قربانیاں دی ہیں۔ اے اللہ یہ آج اس امت کا کوئی سہارا نہیں، تو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آج تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ صدیوں سے یہ امت اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی اور اس امت کے ہٹنے کی وجہ سے انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ کفر باطل والے کفر پر مر رہے ہیں۔ اے اللہ اس امت سے اتنا بڑا جرم ہوا، تو نے فضل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت عطا فرمائی، اس محنت کو اس کے لیے آسان کیا، لیکن اس امت نے اس محنت کو نہ کیا عمومی طور پر۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اس امت سے جہاں بھی اور جس وقت میں بھی جو بھی ناقدری ہوئی معاف فرما دے۔ اے اللہ تو گندگیوں سے خوشبو والے پھول نکالتا ہے، تو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دل مردہ ہیں، تیری یاد سے غافل ہیں، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے، ان میں اپنی ذات کا یقین اور ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ اس میں اپنی محبت عطا فرما دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے سارے شعبے بگڑے ہوئے ہیں، خواہشات کو ہم نے اپنی زندگیوں میں بھرا ہوا ہے، غیروں کے طریقوں پر ہم آ گئے ہیں۔ اے اللہ ہماری ساری زندگیوں کے سارے شعبوں کو گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک فرما، اپنے پاکیزہ احکام ہمارے زندگیوں کے شعبے میں زندہ فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی شفقت اور تربیت کا ملکہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو حضور والے اخلاق عطا فرما اور حضور والی خدمت کا جذبہ عطا فرما کر نوجوانوں کو ساری انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما اور نوجوانوں کو دین پر کی محنت پر لانے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی تربیت ایسی فرما جیسے آپ کے صحابہ نے بچوں کی تربیت فرمائی۔ اے اللہ یہ لاکھوں کا مجمع آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، تو بغیر مانگے عطا کرتا ہے، بغیر استحقاق کے دیتا ہے، دینے میں پہل کرتا ہے۔ آج ہم سب اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کے جہاں ڈھیر لے ہوئے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت اپنے فضل سے عطا فرمائی، اے اللہ اس کی بھی ہم قدر نہ کر سکے۔ اے اللہ اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کام کے لیے ہمیں قبول فرما، اس کام کی قبولیت کے لیے جو صفات ہے اے اللہ تو ہمیں وہ صفات عطا فرما۔ اے اللہ اس کام کے لیے ہماری تربیت فرما۔ اے اللہ جتنی بھی تیرے راستے میں لوگ اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو تو قبول فرما اور سب کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ بیرون ملکوں میں جماعتیں پھر رہی ہیں، جنگلوں میں اے اللہ پیدل جماعتیں چل رہی ہیں، صحراؤں کے ٹیلوں پر یہ جماعتیں پھر رہی ہیں، اے اللہ تو ان کے چلنے کو قبول فرما لے، ان کے نکلنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو کسی کی محنت کا محتاج نہیں ہے، تیرے لیے تو ایک انسان کو ہدایت دینا اور ساری انسانیت کو ہدایت دینا برابر ہے، اور تو نے خود اپنے قرآن میں فرمایا کہ ایک جی کو زندہ کرنا اور سارے جانداروں کو زندہ کرنا میرے لیے برابر ہے۔ اے اللہ تو کریم رب ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ دے کر، تیرے فضل کا واسطہ دے کر تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے۔ اے اللہ ہدایت کی نعمت سے ہم سب کو نواز دے، ان سب کو ہدایت عطا فرما دے، اپنا قرب عطا فرما دے، ان سب کو اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں، اے اللہ جتنے دینی مدارس ہیں، اے اللہ جتنی تیری مساجد تیرے گھر ہیں، سب کی تو حفاظت فرما، سب کو تو اپنے محنت والے اعمال سے آباد فرما، اور اے اللہ ان میں
محنت کرنے والوں کو سب کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ سب کو سب کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ سب کو تو اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما۔ اللہم واقعتاً کواقعت الولید وتثبیتاً کتثبیت موسیٰ علیہ السلام۔ اے اللہ تو نے ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لیا۔ اے اللہ ہم تو تیرے نبی کی امت میں ہیں، ہم سب سے اے اللہ اس دین کی محنت کا کام لے لے۔ اے اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جن لوگوں کو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے اور تو بہترین ان کا خلیفہ بن جا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ تمام پریشانوں کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ذہنی رنج اور نفسیاتی امراض سے تو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں جس سے ہم مانگیں اور تو کریم رب ہے۔ اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ساری رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ جیسے تیرے نبی امت کو اس محنت پر چھوڑ کے گئے قربانی پر، امت کو پھر سے اپنی قدرت سے دین اور دین کی محنت پر اس سطح پر کھڑا فرما دے، ہر مسلمان کو اس دین کی محنت کرنے والا بنا دے، مساجد کو اے اللہ تو اس محنت سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری خوشیوں میں اور ہماری عیدوں میں اور ہماری غمیوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان رشتہ دار عزیز بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تیری رحمت کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے، ان کی سب لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جہاں چند لوگ جمع ہو کر تیری تعریف کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور دعا مانگیں تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ یہ لاکھوں کا مجمع تیرے دین کی محنت کے لیے جمع ہوا جو سب سے بڑا مقصد ہے۔ اے اللہ ساری رات اس میدان میں گزاری اور گھنٹوں تیری بڑائی کی اور تیرے دین کی باتیں سنی۔ اے اللہ ان کی برکت سے ہماری ان سب دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ یہ موت جو سب سے اہم اور کٹھن موقع ہے، اے اللہ اس میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے ملنے پر خوش ہو اور ہم تجھ سے ملنے پر خوش ہوں، ایسی مبارک موت عطا فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آپ کے دستے مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو اتنے ڈرنے والے کہ ماچس کی تیلے کے شعلے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ قیامت کی سورج کی گرمی کہاں برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے فضل فرمایا، آخرت میں اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تو دنیا کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہاں کی تکلیفوں سے عاجز آ جاتے ہیں، تو ہمارا کریم رب ہے۔ اے اللہ آخرت کی بھوک سے ہمیں بچا لے، آخرت کی پیاس سے بچا لے، وہاں کی تکالیف سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم تو اپنا مسلمان ہونا اور حضور کی امت میں ہونا اسی کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے اور جنت میں داخلہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے اور اے اللہ جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں جا رہے ہیں اور جتنی جماعتیں چل رہی ہیں، اے اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرما، سب کی تربیت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی اس اجتماع میں آ گئے چاہے تھوڑی دیر کے لیے، سب کو زندگی بھر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ان کی نسلوں کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ جتنے دوسرے لوگ
لوگ دنیا میں بس رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو بغیر ہدایت کے مرا وہ ناکام ہوا، اے اللہ ساری انسانیت کو ناکامی سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ اے اللہ ساری انسانیت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ساری انسانیت کو دین پر چلا دے۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی ہم امت کے ہر فرد کے لیے وہ ساری خیریں مانگتے ہیں، وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ان تمام شرور سے امت کے ہر فرد کو تو جہاں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی ساری جائز حاجات کو تو پورا فرما، اور اے اللہ اپنے رستے میں نکلنے والوں کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے اللہ نکلنے والی جماعتوں سے جو ہوائیں گزر کر جائیں، جہاں جہاں جائیں ان فضاؤں سے باطل کے اثرات کو ختم فرما، گناہوں کے تاثرات کو ختم فرما۔ اے اللہ وہاں کے رہنے والوں کو ایمان اور ہدایت سے تو نواز دے۔ اے اللہ پوری انسانیت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا آج اسلام کو مٹانے پر لگی ہوئی ہے اور ساری دنیا مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، تیرے علاوہ اے اللہ مسلمانوں کا کوئی نہیں۔ تو کریم رب ہے اور تو ایسی قدرت والا ہے کہ تیرے ایک فیصلے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما، ان کی جان اور مال کی عزت کی حفاظت فرما، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، آپس کے خلفشار کو ختم فرما، آپس میں الفتیں اور محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے سارے عربوں عجموں کو ایک جسم کی طرح بنا کر گئے تھے، امت کو پھر سے وہ محبت عطا فرما دے، وہ جوڑ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے جو خیریں نہ مانگ سکے وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا دعاؤں کے لیے لکھا یا تمنائیں کی یا جو نہ کہہ سکے اور موقع نہ ملا، آج اتنا بڑا مجمع تجھ سے اس میدان میں دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ سب کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما اور آئندہ کے لیے ساری پریشانیوں اور مصائب سے ان کی حفاظت فرما اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ آخرت میں جنت فردوس کا فیصلہ فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔